تشریف رکھیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم آیت 42 سے شروع کریں گے. تلاوت 42 سے شروع ہوگی. ہاں 41 سے. ترجمہ یہاں سے ہوگا کیونکہ پچھلی دفعہ اس کی تلاوت رہ گئی تھی. وقالت اولاہم ان الذین کذبوا بآیاتنا. یہ آیت 41 ہے. ہاں یہاں پہ عنوان غلط لگا ہوا ہے نا. اسی آیت کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے آیت نمبر 42 سے شروع کرنی. ہاں یہ 42 ہے. اچھا نیچے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم ولعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فنادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله
قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءٍ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يغشي الليل النهار يطلبه وطيطا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون 14 تک اب ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر دیکھیں گے وقت بچا تو بعد میں پھر تلاوت کریں گے۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے کہ وہ جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے اس وقت تک یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان کے متعلق اسی تذکرے میں فرمایا لہم من جہنم مہاد، ان کا بچھونا جہنم ہوگا یا جہنم ہے، ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر تہبتہ عذاب ہوں گے، عذاب کے پردے ہوں گے۔ یہاں عذاب کا مفہوم غاشیہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جیسے سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، تو اسی غاشیہ کی جمع غواش ہے جس کا الگ ذکر جہنم کے طور پر کیا گیا ہے۔ دوسرے یہاں یلج الجمل، میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، فی سم الخیاط، مراد یہ ہے کہ جب تک ان کے نفس چھوٹے نہیں ہو جائیں گے اور جو تکبر کے اونٹ بنے بیٹھے ہیں وہ گھٹ گھٹ کر عاجزی کی انتہا تک نہیں پہنچ جاتے، اس وقت تک اس راہ میں داخلہ ممکن ہے جس میں بہت تنگی سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے۔ ان کے لیے جہنم کے مہاد ہوں گے۔ مہاد کا ترجمہ بچھونا
کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ دراصل پنگھوڑا بھی ہے، جیسا کہ حضرت مسیح کے متعلق فی المہد و کہلا کا ذکر ملتا ہے۔ تو پنگھوڑا کرنا بھی ان معنوں میں بہت ہی ایک پرلطف نقشہ، پرلطف تو نہیں مگر ایک عبرتناک نقشہ کھینچتا ہے کہ جن کا پنگھوڑا جہنم ہو، جہاں سب سے زیادہ آرام چاہیے، جن کی پرورش جہنم سے اٹھائی گئی ہو، ان کا کیا حال ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال بجا لائے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم ہرگز کسی جان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اہل جنت ہیں۔ یہاں بیچ میں جو محاورہ استعمال ہوئے لا نکلف نفسا الا وسعها، اس میں یاد دہانی ہے اطمینان کی خاطر کہ ضروری نہیں کہ جنت میں بہت بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے داخل ہوں۔ اگر تمہاری استطاعت تھوڑی ہوئی تو اللہ استطاعت کے مطابق ہی فیصلہ فرمائے گا، اور بعض چھوٹی نیکیاں کرنے والے بظاہر جنت کے حقدار نظر نہ بھی آئیں، مگر چونکہ اللہ ان کی استطاعت کو جانتا ہے، ان کی توفیق کو جانتا ہے، جو حسب توفیق نیکی کریں گے ان سب کے لیے یہی خوشخبری ہے کہ جنت والے ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم کینوں میں سے جو ان کے سینوں میں ہوگا اسے کھینچ نکالیں گے، نکال باہر کریں گے۔ نزعنا ما فی صدورہم، جو کچھ بھی ان کے سینوں میں ہوگا، من غل، کینوں میں سے، یعنی اس دنیا کے کینے اس دنیا میں منتقل نہیں ہونے دیے جائیں گے، اور نکال باہر کرنے کا مضمون ہے نزعنا، کھینچ کر کوئی چیز نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ جو ہم تمہارے کینوں، سینوں کے کینوں سے جو بھی ہوں گے، جو کینوں کو جو بھی ہوں گے کھینچ نکالیں گے، ان کو کھینچ نکال باہر کریں گے، اور تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے دامن میں نہریں بہیں گی۔ وقالوا الحمدللہ، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی ہدانا لہذا، جس نے یہاں تک ہماری، اس مقام تک ہماری رہنمائی فرمائی۔ وما کنا لنہتدی، اور ہم یہ طاقت نہ رکھتے تھے کہ از خود ہدایت پا جائیں، لولا ان ہدان اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول، اس کے پیغمبر یقیناً ہمارے پاس حق کے ساتھ آئے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، یہ وہ ان کی سوچیں ہیں، ان کے بے اختیار ان کا اظہار شکر ہے جو بیان کیا جا رہا ہے اس دوران۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُورِثْتُمُوهَا، یہ پکارا جائے گا، آواز دی جائے گی کہ یہ جنت تمہاری، اورثتموہا، جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو کچھ تم نیک اعمال، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اب یہ تو ایک عجیب کلام ہے۔ مومن تو یہ کہیں گے کہ ہمارا تو اس میں کچھ دخل ہی کوئی نہیں، یہ تو اللہ ہی کا فضل تھا، ہم میں کب طاقت تھی کہ ہم از خود اس بلند مقام تک رستہ پا جاتے، اور اللہ ہی ہے جو ہمیں لے کے یہاں تک پہنچا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائے گا تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے ہم تمہیں جزا دے رہے ہیں، یہ آواز دی جائے گی۔ یہ ایک دلداری کا طریق ہے، اور نیک اعمال جیسے کیسے بھی تھے ان کی قبولیت کا اظہار اللہ تعالیٰ اس طرح فرمائے گا جیسے دلداری کی خاطر کہ نہیں تم بھی تو کچھ ہو، تم نے بھی تو کچھ کیا ہوا ہے،
یہ خیال نہ کرو کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تمہارا کچھ بھی حصہ نہیں۔ وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے تو جو وعدہ خدا نے ہم سے کیا، ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، اسے سچا ہی پایا ہے۔ حقا سچا، وجدنا ہم نے پایا ہے، ما وعدنا ربنا جو وعدہ ہم سے ہمارے رب نے فرمایا تھا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے کیا تھا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں۔ فأذن مؤذن بینہم، اس وقت ایک آواز دینے والا ان کے درمیان آواز دے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ ظالم جو خدا کے رستے سے روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور چاہتے تھے کہ وہ ٹیڑھا ہو جائے، یعنی اس میں کجی پیدا کر دیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، یہ لعنت کے ساتھ پردے کا تعلق ہے، لعنت کا مطلب ہی دوری ہے، تو ایک لمحہ ان کو گفتگو کا ملے گا جو ضروری نہیں کہ ایک ہی جگہ موجود ہوں۔ ایک جہنم کی بات ہو رہی ہے، ایک جنت کی بات، اہل جنت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو رسل و رسائل کا نظام ہے، یہ روحانی رسل و رسائل کا نظام ہے، اس میں رابطے اس طرح پیدا ہوتے ہیں جو جیسے ہم اس دنیا میں کشف کے ذریعے دوسری دنیا والوں سے رابطہ کر لیتے ہیں جب اللہ چاہے، تو یہ ہرگز مراد نہیں کہ وہ اکٹھے تھے ایک جگہ، یا جہنم کی آوازیں جنت میں پہنچ رہی تھیں۔ ان کے درمیان تو ایسا بود ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو خدا کے بندے ہیں حسیس بھی نہیں سن سکیں گے اس کی، دور سے ہلکی سی آواز سس سس کرتی ہوئی بھی ان کو اہل جنت کو سنائی نہیں دے گی۔ تو مراد یہ ہے کہ ایک نظارہ کشفی ہوگا جس میں خدا تعالیٰ ان دونوں کو ایک دوسرے سے کلام کا اجازت دے گا، اور پھر بیچ میں وہ پردہ پڑ جائے گا۔ لعنت سے مراد ہے دوری، تو لعنت والے اقرب لوگوں سے تو ایک ہاتھ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، تو حجاب اس دوری کی علامت ہے۔ وہ حجاب محض اللہ سے نہیں بلکہ اللہ والوں سے بھی ہے، ان سے بھی وہ دوری رہیں گے۔ پھر فرماتا ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور ایک بلند عزت والے مقام پر، اونچے مقام کو بھی کہا جاتا ہے اور قابل تعریف مقام کو بھی اعراف کہا جاتا ہے۔ ایک بلند عزت والے قابل تعریف مقام پر ایسے خدا کے بندے ہوں گے، مرد، یعنی مرد یہاں عورت مرد کی تفریق کے لیے نہیں بلکہ تعریف کے معنوں میں رجال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعرفون کلم بسیماہم، وہ ہر ایک کو اس کے نشانات سے پہچان لیں گے، ہر ایک کو ان کی علامات سے پہچان لیں گے جو چہروں پر بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ اس وقت جو بھی شکل ہوگی، علامتیں ایسی ہوں گی جن سے وہ ان کو پہچانیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے، ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی وہ اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، ہاں اس کی توقع رکھتے ہوں گے۔ وهم يطمعون، مگر حال یہ ہوگا کہ امید لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے ایسے آثار ظاہر ہو چکے ہوں گے جس سے ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ اہل جنت ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، پھر جب ان بلند مرتبہ لوگوں کی نظریں پھیری جائیں گی تلقاء اصحاب النار، آگ والوں کی طرف، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین،
یعنی ان کو محض ایک نظارہ دکھایا جائے گا کہ آگ والوں کا یہ حال ہے، تو وہ بے اختیار یہ دعا کریں گے، لا تجلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کی قوم میں سے نہ بنا۔ یہاں بعض لوگ جو فرشتے کہتے ہیں، یہ آیت کا یہ حصہ قطعی طور پر اس کی تردید فرما رہا ہے۔ اعراف والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، اور وہ جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ وہ اعراف والے ہیں جن کو سب سے بلند مرتبہ دیا جائے گا، اور ان کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہ علم دیا جائے گا کہ تم جنت کے سردار ہو، اور یہ لوگ بھی جنت میں جانے والے ہیں، اور جہنمی بھی ان کے اوپر ظاہر کر دیے جائیں گے۔ وہ تبھی یہ استغفار اور دعا کی طرف توجہ مائل ہوئی ہے جہنم کا نظارہ دیکھ کر، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ان کا ساتھ نصیب نہ ہو، ان بدبختوں کا جو ظالم لوگ ہیں، ہم ان میں شمار نہ کیے جائیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، اور پھر اصحاب الاعراف، یہ اعراف والے، یہ بلند مرتبے والے لوگ ایسے لوگوں سے بھی مخاطب ہوں گے، یعرفونہم بسیماہم، جن کی نشانیوں سے، جن کی علامتوں سے وہ ان کو پہچان رہے ہوں گے۔ قالوا ما اغنا عنکم جمعکم، تمہیں تمہاری جمعیت، تمہارے جتھوں نے کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے، اس تکبر نے، جس چیز پر تم تکبر کیا کرتے تھے، یا جو بھی تم تکبر کرتے تھے، اس نے بھی تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ابھی مخاطب ہوئے ہیں، جن کو ہم نے جنت کی خوشخبریاں دی ہیں، جن کے متعلق تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحم نہیں فرمائے گا۔ اور ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، یہ جو کلام ہے ہؤلاء سے، کیا ہؤلاء الف چھٹ گیا، یہ جو کلام ہے ہؤلاء الذین اقسمتم، میرے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو سنایا جا رہا ہے وہ ہے، کیونکہ اصحاب اعراف تو پہلے جنت میں داخل ہوں گے، وہ جنت میں داخل ہونے والوں میں ان کے سربراہ ہوں گے، ان سے آگے چلنے والے۔ تو اس سے قرآن کریم میں اس قسم کے تصرفات ضمائر کے بہت چلتے ہیں۔ مراد ہے یہ کہا جائے گا گویا کہ اللہ کی طرف سے، اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمتہ، کیا یہی وہ لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو تم جن کے متعلق قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ ان پہ رحمت نہیں فرمائے گا، اور ان کے سننے میں فرمائے گا ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم، اللہ یہ کہے گا کہ ہاں داخل ہو جاؤ، اب روک کے دیکھو ان کو، اپنے آنکھوں سے نظارہ دیکھ لو کہ یہی لوگ جن کو تم کہتے تھے ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے، تمہارے دیکھتے میں جنت میں داخل ہوں گے۔ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم، تم پر اب کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور تم ہرگز کسی غم میں مبتلا نہیں ہوگے۔ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون کا ایک اطلاق دنیا میں بھی ہوتا ہے، بارہا ذکر گزرا ہے، اور اس کا اصل آخری اطلاق جو ہے، جو کامل درجے کا ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوتے وقت کی آواز ہوگی، اب ان بدبختوں کے خوف سے تم کلیتاً آزاد کیے جا رہے ہو۔ پہلے خوف کے سائے تھے، ہم تمہیں تسلیاں دیتے تھے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم دائمی امن کے مقام میں داخل ہو جاؤ، جہاں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے، ان افیدوا علینا من الماء، ہم پر بھی اس پانی کا کچھ فیض ہو، ہمیں بھی کچھ ڈال دو۔ فیض پہنچانے کے لیے بھی افیدو کا محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ اس میں سے حصہ دے دو، کچھ عطا کر دو۔ مما رزقکم اللہ، اس پانی سے جو
تمہارے پاس ہے اور جو رزق تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے کہ یقین اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام قرار دے دیا ہے۔ اب اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ اہل جنت ہی ہیں جن کا کلام ہوگا، وہ آراف والے بھی اہل جنت ہی ہیں جن سے مانگیں گے چیزیں، اور یہ بھی کشفی نظارہ ہے، اخروی دنیا کا کشفی نظارہ، کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا جنت اور جہنم میں اپنے احساس اور شعور کے لحاظ سے اتنا بود ہوگا کہ اہل جنت جہنم کی ہوا کا بھی تصور نہیں کر سکتے ویسے، اور اہل جہنم کو جنت کی ہوا نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے یہ کہنا کہ تمہیں جو خدا نے رزق دیے وہاں سے ہمیں دے دو گے یہ ممکن ہے، یہ سب تمثیلات ہیں، ایک تمثیلی کلام ہے جس سے ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ان کے دل میں یہ بھی ایک بھڑکی لگ جائے گی کہ کاش وہ لوگ جو ہمارے ساتھی ہوا کرتے تھے وہ ہمیں کچھ دے دیں۔ تو ایک کشفی نظارے کے طور پر وہ ان سے مانگیں گے اور ان کو جواب دیا جائے گا کہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرمہما، یعنی روحانی پانی، زندگی کا پانی، اور رزق جو اللہ سے اترے گا یعنی جنت کے پھل، یہ چیزیں اہل جہنم پر کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا۔ اتخذوا کا مطلب ہے پکڑ لیا تھا، یعنی اسی میں محو ہو گئے تھے اور کچھ ہوش نہیں رہی تھی۔ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، بس آج کے دن ہم انہیں بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کی ملاقات کو بھلائے بیٹھے تھے۔ لقاء سے مراد یعنی خدا کے حضور پیش ہونا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جو وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یقیناً ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لائے تھے، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جسے ہم نے یقینی علم کی بنا پر خوب مفصل کر دیا تھا۔ فصلنا کا مطلب یہ بھی ہے کہ تفصیل سے اس میں تعلیم دی تھی اور کھول کھول کر تعلیم دی تھی، اور دوسرا باب الگ الگ حصوں میں ان کو تعلیم ایسی دی تھی جو ان کے زندگی کے ہر دائرے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہدی و رحمتاً، ہدایت پر مبنی تھی اور رحمت تھی۔ یا فصلناہ، لقد جئناہم بکتاب فصلناہ علی علم ہدی و رحمتاً، بطور ہدایت اور بطور رحمت عطا کی تھی، لقوم یؤمنون، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ هل ينظرون الا تاویلہ، بس وہ انہوں نے انتظار نہیں کیا مگر اس کی حقیقت کے ظاہر ہونے کا، اس کی تعبیر کا انتظار کرتے رہے۔ یعنی وہ ان باتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور مومن جو باتیں کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ تعویل ہے، ایسی تعویل ہے جو جب تک حقیقت بن کر ہمارے سامنے نہ آئے ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ تو حل یہاں نافیہ ہے، حل ینظرون الا تاویلہ، وہ نہیں انتظار کرتے رہے مگر اس کی تعبیر ظاہر ہونے کا۔ یوم یاتی تاویلہ، جس دن اس کی تعبیر ظاہر ہوگی یا اس نے ظاہر ہونا تھا، یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، اس دن وہ لوگ جو اس سے پہلے اسے بھلا بیٹھے تھے یہ کہیں گے
کہ یقیناً ہمارے رسول ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ ہی آئے تھے. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، بس کیا ہمارے لیے کوئی بھی شفیع ہماری سفارش کرنے والا ہے؟ فَيَشْفَعُ لَنَا، ہمارے لیے شفیع ایک واحد میں نے کیا ہے، کوئی بھی شفیع ہے، اردو میں واحد میں استعمال ہوتا ہے مگر عربی لفظ شفاع ہے، جس کا معنی ہے ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والے ہیں. فَيَشْفَعُ لَنَا، پس ایسا ہے تو وہ ہماری شفاعت کریں. او نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي، یا پھر ہمیں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم وہ کام کریں غیر الذی کنا نعمل، جو ان سے مختلف ہوں جو ہم وہاں کیا کرتے تھے. تو دو مطالبے ان کے اٹھیں گے کہ اگر کوئی سفارش والا ہے کوئی تو آئے آج ہماری شفاعت کر لے، ورنہ پھر ہمیں واپس کر دیا جائے تاکہ ہم دوبارہ اچھے اعمال کریں، یعنی وہ اعمال نہ کریں جو اعمال پہلے کیا کرتے تھے. قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، وہ یقیناً انہوں نے اپنے نفسوں کو اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا. وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے وہ ان سے کھویا گیا، ان سے جاتا رہا. یعنی وہ شفیع جو انہوں نے جھوٹے بنائے ہوئے تھے وہ اس دن نہیں ہوں گے. ضل عنهم ما كانوا يفترون، جو بھی انہوں نے افترا کیے ہوئے تھے کہ خدا کے سوا فلاں مددگار ہوگا یا ہمارے پیر ہمیں بچا لیں گے، اس دن کوئی ان کو شفیع دکھائی نہیں دے گا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یقیناً تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 7 وقتوں میں. یوم دن کو کہتے ہیں، اور یوم کی تعریف قرآن کریم سے ثابت ہے کہ ایک پیریڈ، ایک زمانہ، ایک عہد کی گئی ہے. اور جو دن ہم گنتے ہیں خدا تعالیٰ کی گنتی کے دن مختلف ہیں. تو اتنا یہاں کافی ہے کہ یوم سے مراد ایک زمانہ، ایک دور ہے. بس یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان ربکم اللہ الذی، یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 7 ادوار میں پیدا کیا، 6 ادوار میں پیدا کیا. ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا. عرش پر قرار پکڑنے کی بہت تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اس موقع پر ایک اور معنی بھی بین ہی صادق آتا ہے، یعنی اس مضمون کے سے مطابقت رکھتا ہے کہ پھر ہم نے اس زمین و آسمان پر حکومت شروع کی. یعنی جب وہ پیدا ہوئے اور ٹھیک ٹھاک ہو گئے تو پھر خدائی نظام جاری کیا گیا، ان پر قانون شریعت چلایا گیا، اور پھر ہم جس طرح بادشاہ تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتے ہیں، پھر ہم نے اپنی بادشاہت کا حکم جاری فرمایا اور زمین و آسمان کو ہر پہلو سے زیر نگیں کر کے ان پر اپنے قانون جاری کر دیے. یہ استوا علی العرش کے معنی بنیں گے یہاں اس موقع پر. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، یہ اسی نظام کی جاری ہونے کا ذکر ہے جو عرش پر قرار پکڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مادی بھی اور روحانی بھی. یغشی اللیل النہار، وہ اللہ، یغشی اللہ ڈھانپتا ہے رات کو دن سے، یا دن پر رات ڈھانپ دیتا ہے. یغشی اللیل النہار، وہ دن کو رات کی چادر پہنا دیتا ہے. یطلبہ حثیثا، جو اس سے کچھ آرام طلب کرتا ہے. بہت ہی خوبصورت انداز بیان ہے
مطلب یہ ہے کہ دن میں کام ہوتے ہیں اور انسان تھک جاتے ہیں. دن کے آرام طلب کرنے کا مطلب ہے بس کافی ہو گئی، اب کچھ آرام کا بھی موقع میسر آنا چاہیے. تو جب دن زبان حال سے یہ بولتا ہے کہ اب کچھ آرام میسر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ دن کو رات کی چادر پہنا دیتا ہے جو آرام کا وقت ہے. یطلبہ حثیثا، وہ طلب کر رہا ہوتا ہے اس سے، یعنی رات سے. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامرہ. یہ اس کا فعل کون سا بنے گا؟ خلق السماوات والارض میں یہ خلق کے نیچے بھی آ سکتے ہیں، والشمس والقمر. اور سخرہ کے لفظ پہلے گزرا ہے اس سے پہلے، یہ بعد میں آئے گا، وہ تو بعد میں آئے گا. مسخرات بامرہ کا تو یہ مفعول بہ نہیں بن سکتا والشمس والقمر، اس لیے خلق کے نیچے آئے گا. اور ہم نے سورج کو بھی پیدا کیا اور چاند کو بھی، وہ نجوم اور ستاروں کو بھی، مسخرات بامرہ، جو اس کے حکم سے مسخر کر دیے گئے ہیں. اب یہاں تسخیر کا جو مضمون ہے وہ استواء العرش سے تعلق رکھتا ہے. بادشاہ کے حضور اس کے تابع فرمان ہر چیز مسخر ہوتی ہے، اس کی مجال نہیں کہ اس کے قانون کے دائرے سے باہر قدم رکھ سکے. تو اس طرح خدا نے جن چیزوں کو پیدا فرمایا ان کو مسخر کر دیا. اور یہ تسخیر کا سلسلہ ہے، یہ ایک جاری نظام ہے، ایک دفعہ بنا کر چھوڑا نہیں گیا، بلکہ استواء العرش ان معنوں یہ بتاتا ہے کہ خدا کا تعلق ان کو مسخر رکھنے میں ایک دائمی تعلق ہے. جہاں اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ تسخیر سے ہاتھ اٹھا لیتا تو فوراً یہ اس کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں، یعنی از خود نہیں چل رہا ہے، ایک نظام ہے. اور فرشتوں کا جو محاورتاً استعمال کیا گیا ہے عرش کو اٹھانے کا، یہاں وہ معنی بالکل اسی طرح پر صادق آتا ہے جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر قانون کو جاری کرنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، اور تعمیل العرش سے اگر فرشتے مراد لیے جائیں تو ہرگز یہ مراد نہیں کہ انہوں نے کوئی بوجھ اٹھایا ہوا ہے. وہ اس نظام کائنات کو جس کو خدا نے مسخر کیا ہوا ہے اس کو چلاتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ. الا لہ الخلق والامر. اب دیکھ لیں، امر ہے جو عرش کی طرف اشارہ کر رہا ہے. جس نے پیدا کیا حکم بھی تو اسی کا چلے گا. یہ محاورہ ہے. لہ الخلق، پیدا اگر اسی نے کیا ہے تو خلق بھی اسی کی اور امر بھی پھر اسی کا چلے گا. جس نے پیدا فرمایا ہو اس پر کوئی دوسرا بادشاہت نہیں کیا کرتا. تبارک اللہ رب العالمین، بہت برکتوں والا ہے تمام جہانوں کا رب. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اب انسان پر عرش پر استوا ہونے کے معنی شروع ہو گئے. اس سے پہلے کائنات پر جو زندگی کے بغیر تھی، عرش پر استوا کے معنی بیان ہو گئے. اب انسان کی باری آتی ہے تو حکم ملتا ہے کہ دیکھو یہ سارے سورج، چاند، ستارے، ہر چیز جو قانون کے تابع بے اختیار ہے، خدا کے فرمان کے تابع مسخر چلی آ رہی ہے، تم بھی ایسا ہی کرو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. تم اپنے رب کو تضرع اور خفیہ آہستگی کے ساتھ پکارو. اب تضرعاً کا مطلب اصل میں تو ہے عاجزی، مگر تضرعاً کا ایک معنی عاجزی کا اظہار بھی ہے. عاجزی کے مقابل پر خفیہ نہیں آتا. عاجزی خفیہ میں بھی پائی جا سکتی ہے اور اونچی آواز میں بھی پائی جا سکتی ہے. اس لیے عاجزی کے ساتھ اور خفیہ پکارو، یہ دو الگ الگ مضمون اس طرح نہیں باندھے جا سکتے. اس لیے تضرع میں لازماً کچھ اظہار بیان کے معنی ہیں،
اور اس محاورے کے پیش نظر حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے گڑ گڑا کر اور آہستہ. تو عاجزی میں بھی چونکہ گڑ گڑانا پایا جاتا ہے، اس لیے آپ نے اس عاجزی کے لفظ کو گڑ گڑا کر اردو میں ظاہر کیا تاکہ خفیہ کے مقابل پر آواز آ جائے. عربی لغت میں اسی لفظ کے نیچے تضرعاً کے نیچے عاجزی بھی لکھا ہے اور اظہار عاجزی بھی. بس خدا کے حضور عاجزی کا اظہار بھی کرو اور خفیہ طور پر بھی اس کو پکارو. عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے بھی اللہ کو پکارو اور خفیہ طور پر بغیر آواز کے بغیر اظہار کے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارو. انہو لا یحب المعتدین، یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے پیار نہیں کرتا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد ہرگز فساد، ہرگز کا معنی مفہوم میں داخل ہے، لفظوں میں نہیں ہے، اور زمین میں اس کے اصلاح پذیر ہو جانے کے بعد فساد نہ کرو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسے پکارو ڈر کر بھی اور طمع کے ساتھ بھی. اب دیکھیں یہاں بھی دو لفظ، ایک اس پول کا ایک اس پول کا، ایک اس کنارے کا ایک دوسرے کنارے کا، اس طرح توازن پیدا فرمایا ہے. خوف اور طمع اکٹھے نہیں ہوتے، مگر اس لیے کہ خوف کا مضمون اور ہے اور طمع کا مضمون اور ہے، مگر ایک ذات میں یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور انسان میں تو ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں. انسان کا ہر فعل یا خوف کی طاقت سے چلتا ہے یا طمع کی طاقت سے چلتا ہے. یہ دونوں محرکات اس سے کھینچ نکالیں تو وہیں کھڑا ہو جائے گا اس کا پہیہ. یہ دو ہی موٹو فورسز ہیں انسان کے لیے، یا کسی چیز کی طمع ہے یا کسی چیز کا خوف ہے. ورنہ ایکویلیبریم جس حالت پہ کوئی ہے اس پر ٹھہر جانے کا قانون جس طرح مادی دنیا میں ملتا ہے اسی طرح زندگی کی دنیا میں بھی ملتا ہے. ہر زندہ چیز اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی، قرار پذیر رہتی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اچھی حالت اس سے دکھائی دے اور حرص سے انسان تکلیف اٹھا لے کہ وہ زیادہ اچھا مقام ہے، اس طرف وہ بڑھ جائے، یا اس مقام میں کوئی بے چینی ہو یا خوف ہو جو اس کے قریب آ رہا ہو تو اس سے گھبرا کر انسان اس مقام کو چھوڑتا ہے. تو یہ وہ ایک دوسرے سے متقابل چیزیں ہیں جو بیک وقت انسان کو ہمیشہ متحرک رکھتی ہیں، کسی چیز کا خوف، کسی چیز کی طمع. تو اسی طرح وہ جو پہلے جوڑا تھا وہ بھی ایک دوسرے سے کچھ متقابل معنی رکھتا ہے. اظہار اور مخفی یہ متقابل معنی ہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً بس اللہ کا خوف ہی ہے اور اللہ کی طمع ہی ہے، یعنی اللہ سے فضل کی امید اور اس کی پکڑ کا خوف، یہ دو تمہارے محرکات بن جانے چاہیے. اور جب خدا ہی کا خوف رہے گا اور خدا ہی سے طمع ہوگی، غیر اللہ بیچ میں سے اٹھ جائے گا تو تمہارا حق ہے کہ تم اس کو پکارو اور خدا پر اس پکار کا جواب دینا ہو جائے گا. اس ایسی حالت میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب، اللہ کی رحمت تو قریب ہے. یعنی یہ جب کیفیت پیدا ہو تو خدا کی رحمت تم سے دور نہیں ہے، اور جو ساتھ ہی ہو اس سے خوف بھی باطل ہو جانا چاہیے اور طمع کو اپنا پھل مل جانا چاہیے. یہ ویسے ہی جواب ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب. جب تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو یہ نہیں فرمایا کہ ان کو کہہ دے کہ میں قریب ہوں، فانی قریب، میں تو ساتھ ہی ہوں، یعنی اس سوال کو بھی سن رہا ہوں، اس کا جواب بھی دے رہا ہوں. تو یہ اخلاص اگر ہو کہ غیر اللہ کا نہ خوف رہے نہ غیر اللہ سے کوئی حرص وابستہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے بندوں کے لیے اعلان یہ ہے ان رحمت اللہ قریب،
اللہ کی رحمت قریب ہے من المحسنین، جو حقیقت میں ان میں سے حسن عمل کرنے والے ہیں، جن کے اعتقاد بھی حسین ہیں، جن کے اعمال بھی حسین ہیں، ان کے قریب ہی خدا کی رحمت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اب رحمت کا ذکر ایک اور رنگ میں شروع کر دیا، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ذات ہے، وہی ہے جو ہواؤں کو خوشخبریاں لیے ہوئے ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے چلاتا ہے۔ وہ ہوائیں جو خوشخبریاں لیے ہوئے ہوں اس کی رحمت کے آگے آگے چلتی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جب ایسی ہوائیں، ایسے بادل آنے والے ہوں جن میں بارشیں ہوں، جن میں برسنے کی طاقت ہو، ان کے آگے جو ہوائیں چلتی ہیں وہ بہت ہی پرلطف ہوتی ہیں۔ خشک بادلوں والی ہواؤں میں وہ جان ہوتی نہیں، مگر بھیگی ہوئی ہوائیں جو بارش کی خبریں لا کر آگے آگے آتی ہیں، یہ وہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ خدا کی رحمت کے آگے آگے جو ہوائیں چلتی ہیں وہ بشرن ہیں، وہ خوشخبریاں لیے ہوئے ہیں۔ حتی اذا اقلت سحابا، یہاں تک کہ جب وہ ایسے بادل کو اٹھاتی ہیں جو بوجھل ہوتے ہیں۔ سقناہ لبلد میت، ہم اسے ہانکتے ہوئے ایک مردہ بستی کی طرف یا مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں۔ فانزلنا بہ الماء، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں۔ فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر اس میں سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، اور یہ بیان اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اب دیکھیں مردوں کے نکالنے کی مثال جو اس دنیا میں زندگی ہوگی اس کی ایسی بارش سے دی ہے جس کے آگے جو رحمت کے آگے آگے ہوائیں جس کے رحمت کے آگے آگے، یعنی بارش رحمت بنے گی نا، بارش کی رحمت کے آگے آگے خوشخبریاں لیے ہوئے ہوائیں چلتی ہیں اور ایک مردہ بلد کی طرف نکلتی ہیں، اور پھر وہ اپنے پھل ظاہر کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے طور پر بادل آتے ہیں اور برستے بھی ہیں، مگر کیا سب پر یکساں برستے ہیں؟ اور کیا سب کے لیے ایک ہی سا نتیجہ پیدا کرتے ہیں؟ اگر اس رحمت کا نتیجہ صرف اچھے پھل ہی ہیں تو مثال مرنے کے بعد کی زندگی کی اس سے دے دی گئی، تو پھر تو سب کو خوشخبری مل گئی۔ جو بھی مر کے زندہ ہوگا اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ اس کو بہترین پھل ملیں گے، اثر نو جو زندگی ہے اس کے لیے خوشخبری کا پیغام ہے۔ یہ احتمال ذہن میں اٹھتا ہے اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ آگے دے رہا ہے خود، اور مضمون کو خوب کھول رہا ہے۔ فرماتا ہے پھل تو ہیں لیکن پھل بھی تو مختلف قسم کے ہیں۔ نخرج الموتى لعلکم تذکرون والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، بارش تو رحمت ہی کی ہے، مگر جو زمین پاکیزہ ہو وہ اپنے رب کے اذن سے نبات نکالتی ہے، اور اس کی نبات اچھی ہوتی ہے، کیونکہ خدا کے اذن اور اس کی تائید سے اچھی زمین اچھا پھل نکالتی ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خبیث چیز ہو وہ سوائے بیکار ردی چیز کے کچھ بھی نہیں نکالتی۔ تو اللہ کی رحمت کا پانی تو ہے جو برسے گا اور برستا ہے دنیا میں بھی، لیکن اس کی مثال اخروی دنیا سے اس طرح مکمل ہوتی ہے کہ اس رحمت کے نتیجے میں جب خدا کے انبیاء آتے ہیں تو بعض لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نیک زمینوں سے نیک پھل نکلتے ہیں، شجر طیبہ پھوٹتے ہیں، اور بد زمینیں جو ویسے پانی کی محرومی کی وجہ سے مٹھی بنی بیٹھی تھیں وہ بھی پھوٹ پڑتی ہیں، اور خباثت بھی خوب زور سے سر نکالتی ہے، لیکن ان کو جو پھل لگتے ہیں وہ کڑوے پھل لگتے ہیں، بیکار پھل لگتے ہیں۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو
خوب کھول پھیر پھیر کر بدل بدل کر دکھاتا بیان فرماتا ہے. لقوم یا یوں فرمایا نصرف الآیات، اس طرح ہم اپنے آیات کو عدلتے بدلتے ہوئے مختلف پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں. لقوم یشکرون، ایسے لوگوں کے لیے جو شکر کرنے والے ہوں. اب تلاوت یہاں سے شروع ہونے دوبارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعلم من اللہ ما لا تعلمون. اواجبتم من جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. فکذبوه فانجیناہ والذین معه فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین. اور ایک ہی رکوع کا شاید وقت رہ گیا ہے نا. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اور یقیناً ہم نے نوح کو بھی اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، بس اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. یہاں جو قد لفظ ہے اس میں یہ خاص بات پائی جاتی ہے کہ اگر تاکید کے لیے ہو تو پھر ماضی بعید پر بھی استعمال ہوتا ہے قد، اور اگر تاکید کے لیے نہ ہو تو پھر ابھی جو واقعہ گزرا ہے اس کے لیے قد لفظ استعمال ہوتا ہے. قد ارسلنا نوحن کا مطلب ہے ہم نے نوح کو بھیجا ہے، اور لیکن اکثر تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، زور دینے کے لیے. تو قد کا مطلب ہے یقیناً ہم نے نوح کو بھی اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا. فقالا، اس نے کہا، بس اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، ہے ہی کچھ نہیں، تو کہاں تم خراب ہوتے پھرتے ہو. بھول جاؤ کہ خدا کے سوا کوئی اور معبود ہے، بس جو ہے اس کی عبادت کرو، جو نہیں ہے اس پر کیوں اپنی طاقتیں ضائع کرتے ہو. پھر فرماتا ہے اس کے جواب میں قوم نے کیا، ہاں نہ ایک لفظ رہ گیا تھا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہیں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. عظیم دن جب کہا جائے تو دراصل اس میں عذاب کی بڑائی کی طرف اشارہ ہے. عظیم وہ چیز ہوتی ہے جو ایک تو مرتبے میں، یہاں مرتبہ تو بہرحال ان معنوں میں نہیں، اپنی تکلیف اور شدت کے لحاظ سے اس کا مرتبہ بہت بڑا ہوگا یہ کہا جا سکتا ہے بس. یا عظیم وہ چیز ہوتی ہے جو ختم ہونے میں نہ آئے، جو وسیع ہو، بہت دور تک پھیلی ہو، اور جتنا بڑا عذاب ہوگا اتنا ہی دن بڑا دکھائی دے گا. جتنی ہی تکلیف سخت ہو اتنا لمحہ پھیلتا چلا جاتا ہے، اور ایک لمحے کا گزرنا بھی ناممکن دکھائی دیتا ہے. تو یوم عظیم کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ جس کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ دن بہت ہی بڑا دکھائی دے گا، ختم ہونے میں نہیں آئے گا. قال الملأ، میں اس سے ڈرتا ہوں تمہارے لیے، یعنی تمہیں تو پتہ ہی نہیں اس کا، تم خوف ہی نہیں کھا رہے، میں ڈر رہا ہوں کہ تم کہیں اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جو
ना ख़त्म होने वाला अजाब दिखाई देगा। क़ाल अल-मलअ मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फ़ी ज़लालिम मुबीन, तुम अगले ज़माने की बातें हमारे लिए देख रहे हो। उसकी कौम ने कहा, उनके सरदारों ने कहा, हम तो अपने सामने तुम्हें खुली खुली गुमराही में पाते हैं। हज़रत नूह ने तो कहा था, मैं डरता हूँ उस दिन से जो आएगा। वे तुम क्या आइंदा की बातों में लगे हुए, हमारे सामने तुम हमें गुमराह दिखाई दे रहे हो। ये नकद नकद बात हो रही है। अब तो क्या निकलेगा नतीजा इसका? मला कहते हैं सरदारों को। काला, उन्होंने कहा, हज़रत नूह ने फरमाया, या कौम लैसा भी ज़लालतुम, ए मेरी कौम, मुझ में गुमराही की कोई भी बात नहीं है। वलाकिनी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं यकीनन अपने रब की तरफ से पैगंबर बना के भेजा गया हूँ। वो रब जो तमाम जहानों का रब है। मैं अपने रब नहीं, इसमें लफ्ज़ है मिर रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के रब की तरफ से पैगंबर बना के भेजा गया हूँ। अब यहाँ दलील कौन सी है? लैसा भी ज़लालतुन में एक दलील शामिल है। खुदा के अंबिया का किरदार, उनका उठना बैठना, उनका रहन सहन इतना साफ और पाकीज़ा होता है कि उस पर ज़लालत का इल्ज़ाम लग ही नहीं सकता। वो ज़लालत की बात करते हैं अकायद और आइंदा की ख़बरों से मुतल्लिक़। दरअसल तो जब वो ये कहते हैं कि हम तुम्हें ज़लालत में देखते हैं, तो मुराद ये है कि तुम्हारे ख़यालात बहके हैं, हम उनको नहीं मानते। हज़रत नूह का जवाब एक अमली मिसाल के तौर पर है कि तुम ये क्यों नहीं देखते कि मेरे अंदर कोई भी गुमराही की बात नहीं। जिसके ख़याल बद हों, जिसके अकायद बहक जाएं, उसके अमाल ऐसे मजबूत और नेक कैसे हो सकते हैं? तो तलाश करके देख लो, तुम्हें मेरे अंदर ज़लालत की कोई भी बात दिखाई नहीं देगी। और जहाँ तक तो उनकी ज़ात का ताल्लुक़ है, वो ज़लालत से भरे हुए हैं। तो यही जवाब मैं कई दफ़ा यहाँ इन आजकल के उलमा को मुखातब करके देता हूँ। तुम हमें कहते हो गुमराह हैं, अक़ीदों के लिहाज से कह रहे हो, मगर जिस कुरान से हटा हुआ देखते हो, जो रसूल से हमारा दामन काटते हो, हम तुमसे बहुत ज़्यादा उनसे चिमटे हुए हैं और हमारे अमाल तुम्हारे से बेहतर और साफ़ हैं। अच्छे अमाल देख के तो गुस्सा आता है तुम्हें। जब भी हम कोई नेकी का काम करते हैं, तुम्हें आग लग जाती है, और वो हर उस बात पर तुम्हें आग लगती है जो सुन्नत रसूल है। कलेमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, मस्जिद बनाना, तबलीग करना, ये सुन्नत रसूल है कि नहीं? और मौलवियों के ऐलानात पढ़ने, ये कहते हैं ये मिर्ज़ाई अभी भी बाज नहीं आए। इतना हमने इनको तंग किया, इतने दुख दिए, सारा जोर लगाया, गालियां दी, मगर ये बाज नहीं आते। ना कलमा पढ़ना छोड़ते हैं, ना नमाज छोड़ते हैं, ना सच बोलना छोड़ते हैं, ना मस्जिदें बनाना छोड़ते हैं। इसलिए हम इनको छोड़ेंगे नहीं जब तक सज़ा नहीं देंगे, यानी और सज़ा ना दे लेंगे। तो गुमराह जिनको कह रहे हैं, उनको उन बातों पर गुमराह कह रहे हैं जो नेकी की आला मिसालें हैं, जो सुन्नत रसूल हैं। तो कितना खबीसाना फेल बन जाता है कि सुन्नत रसूल को गुमराही करार दे दिया जाए। जहाँ तक आइंदा की बातों का ताल्लुक है, वो उसका जवाब हमारा वही है कि अगर अकीदे बद हों तो फेल की अमाल की ज़लालत उसका तभी नतीजा होना चाहिए। मगर तुम हमें अगर बद अकीदों की सज़ा देते हो, तो बद अकीदों की कुछ ज़ाहिरी इलामतें भी तो होनी चाहिए। बद अकीदे वालों को तुम बद अकीदों की दरअसल सज़ा नहीं दे रहे, उन नेक अकीदों पर अमल करने की सज़ा दे रहे हो जो वो करते हैं। क्योंकि जिनकी सज़ा देते हो वो अमाल हैं असल में, जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, और कहते हो कि बद अकीदों की सज़ा दे रहे हैं। बद अकीदों का तो तुम्हें पता ही कुछ नहीं लग सकता, वो तो क़यामत के दिन ज़ाहिर होंगे। सवाल ये है कि जिस चीज़ की तुम सज़ा देते हो, जिसको तुम गुमराह कह रहे हो, फिल वाक़या वो महज नेक अमाल हैं, वरना बद अकीदों से तुम्हारा कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है। इसलिए तुम ये कहते हो कि अपने दिल में जो मर्जी करते फिरो, छुप कर जो मर्जी करो,
ہمیں اس سے غرض نہیں. کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تم جھوٹے اور بدکار لوگ ہو اور رسول اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو، مگر امن میں رہنا ہے تو چپ کر کے بیٹھے رہو. دشمنی سے کوئی غرض نہیں. ہاں اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی دشمنی رسول اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی صورت میں تمہارے اندر ظاہر ہوئی، یہ منطق ہے ان کی. اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی دشمنی جو ہم کہتے ہیں تمہاری دشمنی ہے، تمہارے اندر نیک اعمال کی صورت میں ظاہر ہونی شروع ہوئی تو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. تو اصل دشمنی نیک اعمال سے ہے، اور نیک اعمال نہ ہوں تو ان کہتے ہیں ہمارے تمہارے سے کوئی لڑائی نہیں، گھر بیٹھے رہو آرام سے. اور جہاں تک عقیدوں کا تعلق ہے وہ بھی جھوٹ ظاہر، کیونکہ کہتے ہیں تم کلمہ نیک اعمال میں کلمہ بھی داخل ہے، لیکن کلمہ عقیدوں میں بھی آ جاتا ہے. کہتے ہیں کلمہ پڑھنا چھوڑ دو تو ہم ہمارے بھائی بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں سینے سے لگا لیں گے کہ آؤ اقلیت ہمارے امن میں ہماری حفاظت میں آ جاؤ. تمہاری حفاظت کو تو ہم جوتی بھی نہیں مارتے، کوڑی کی بھی پرواہ نہیں، جوتی کی نوک پہ بھی نہیں لیتے. خدا کی حفاظت میں ہے. ایک الٹی آنے والا خیال ہے کہ ہم کلمہ چھوڑ کر تمہاری حفاظت میں آ جائیں. کہتے ہیں ہم تمہیں اقلیت کے طور پر تمہیں پورا تمہارے سر کے اوپر اپنی حفاظت کا شامیانہ تان دیں گے، اور تم پھر مزے سے اپنی اقلیت جو مرضی کرنا. شرط یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دو اور رسول اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعلان کر دو، انکار کر دو. تو دشمنی کس چیز سے ہوئی؟ وحدانیت کے اقرار اور صداقت رسول کے اقرار سے. بس سر بسر جھوٹ ہے، کوئی صداقت کا شائبہ تک نہیں ہے ان کی باتوں میں. یہی لوگ ہیں جو حضرت نوح کے مخالف تھے. حضرت نوح سے ان کو واسطہ پڑا، حضرت نوح کو ان سے واسطہ پڑا، اور وہ کہتے تھے کہ تمہاری آئندہ کی باتیں تو دیکھی جائیں گی، ہم تو تمہیں ضلالت میں دیکھ رہے ہیں. وہ جواب یہ دے رہے ہیں میرا عمل دیکھ لو، مجھ میں تو ضلالت کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا. اور بس تمہیں ضلالت کا قصہ جو ہے تمہاری فرضی بات ہے. آگے فرماتے ہیں قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکن رسول من رب العالمین. دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ میں خدا کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، اور کچھ بھی اور وجہ نہیں. حضرت نوح کے دلائل جو ہیں بڑے عظیم تھے اور بہت گہرے تھے. ہر طرح سے جس طرح انہوں نے کھولا ہے اپنے مضمون کو قوم پر، شاذ ہی ایسے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنہوں نے اس طرح کھول کھول کر بیان کیا. ہاں حضرت ابراہیم کا استدلال ایک ایسا تھا جو بڑی شان رکھتا ہے، لیکن حضرت نوح کو دیکھیں، کہتے ہیں اصل ولاکنی رسول میں رب العالمین. سیدھی بات یہ ہے کہ تمہیں تکلیف کی بات دے رہی ہے، میں خدا کا پیغام کو پہنچا رہا ہوں تمہیں، اور یہ تو میں نے پہنچانا ہی پہنچانا ہے. آخر پر ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم جو مرزا غلام احمد کو خدا کی طرف سے پیغام رسان بنائے بیٹھے ہو، اصل تکلیف ہماری یہ ہے. اس کو چھوڑ دو تو ہمارے بھائی ہو. انا للہ. یہی نوح کی قوم نے نوح سے کہا تھا کہ یہ کام چھوڑ دو تو پھر ہمارے سینے سے لگ سکتے ہو. انہوں نے کہا نہیں، ان بدبخت سینوں سے ہم نے نہیں لگنا، اور بنا لو اپنے یار، مگر جن سینوں میں اللہ اور رسول کی محبت ہے وہ ایسے سینوں سے نہیں لگ سکتے. کیوں جی مٹھیاں بند ہو گئیں دونوں؟ اچھا. السلام علیکم. اب ایک رکوع جس کی تلاوت ہوگی وہی رہتا ہے، باقی سب ہو چکی ہے. کل انشاءاللہ.